بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عراق زیارت 2025 میں الحمدللہ شہر بغداد میں حضور سیدی غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آئیں آپ کو مزار شریف کے شروع احاطہ سے مزار تک کا وزٹ بھی کراتے ہیں، زیارت بھی کراتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں اور میرا مرید مغرب میں ہو تو میں اس کی دستگیری کرتا ہوں اگر وہ مجھے پکارے۔ اس غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو فرماتے ہیں میرا مرید کبھی تنہا نہیں ہوتا، جس طرح زمین پر آسمان سایہ فگن ہے اس طرح میں اپنے مرید پر دستے شفقت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آئیں اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں حاضری پیش کریں، سلام عرض کریں، اور یقین نہیں آتا کہ خوش قسمتی کی معراج کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلے سال بھی الحمدللہ بڑی 11ویں شریف اسی مقام پر منانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اس سال بھی الحمدللہ بڑی 11ویں شریف کے اس موقع پر جب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے، الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہیں۔ آئیں آپ کو یہاں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے متصل صحن حرم، اور یہاں بھی ویسی ہی چھتریاں ہیں جس طرح مدینہ پاک میں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھتریوں کے اس پار مدرسہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انشاءاللہ اس کا بھی وزٹ کریں گے، اس کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ۔ مینار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح سیدھے آتے ہیں تو یہ دربار ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ مسجد کا گیٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یہ سیڑھیاں اتر کے انشاءاللہ مسجد میں جائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ایک دروازہ یہاں اس طرف ہے اور دوسرا دروازہ اس طرف ہے۔ اسی دروازے سے چلتے ہیں انشاءاللہ، مسجد کی بھی زیارت کرواتے ہیں آپ کو، اور پھر انشاءاللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کی بھی زیارت کروائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نویت سنت الاعتکاف۔ یہ جو دو گنبد آپ دیکھتے ہیں، ایک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیلا گنبد ہے، اور ایک جو بڑا گنبد سفید کلر کا ہے، تو وہ بڑا گنبد یہ والا ہے، مسجد کا گنبد ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہاں چاروں طرف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اوپر نام اللہ عز و جل کندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مکمل پوری دیوار پر اسی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اور یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد کا ممبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے امامت ہوتی ہے، یہاں حنبلی امام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مسجد کا احاطہ ہے، اور مسجد کے اندر سے ہی، جیسے ہم یہاں مسجد سے اندر کی طرف آئے، اور مسجد سے ہی یہ دروازہ ہے، یہ ایک جگہ ہے، یہاں سے یہ دروازہ کھلتا ہے نماز کے فوری بعد، اور یہاں سے جو ہے وہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا یقین جانے دل کی کیفیت ہے کہ اس جگہ پہ آتے ہی دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یقیناً ولی مہتاب ہیں سرکار غوث اعظم۔ فضل خدا سے ہمارے اوپر سے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اب انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کے لوگ معاذ اللہ شرک کرتے ہیں؟ یہاں آ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں پر بھی اللہ عز و جل کو ہی سجدے کیے جاتے ہیں، یہاں پر ہی رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں یہ سارا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ بنا کر دعا کی جاتی ہے۔ اور اب وہ جگہ ہے جو میں سمجھتا ہوں
ہم قادریوں کے لیے یہ جگہ سبحان اللہ الفاظ نہیں، یہ وہ دروازہ ہے، سبحان اللہ، مسجد کے دوسرے گیٹ سے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مسجد یہاں پر اختتام ہوتی ہے اور پھر یہ احاطۂ مزار شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی لوگ بیٹھے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کہاں سے اور کون سا ایسا سلسلہ ہے جو شرکیہ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ یہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے احاطے کا باہر کا حصہ ہے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ سرکار کا مین دروازہ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہو نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضور سید غوث اعظم کے در کا ہمیشہ صدقہ ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا اولیاء کرام، السلام علیکم یا غوث الاقواس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی، شیئن للہ، شیخ عبد القادر جیلانی۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت، حشر میں منادی ندا دے گا یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ الحمدللہ دنیا میں بھی سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت مقدر بنی۔ انشاءاللہ حشر میں بھی جب منادی ندا دے گا کہ کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ قادری غلام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سلام پیش کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ طریقہ قادریہ کن واسطوں سے حضور سید غوث اعظم تک یہ سلسلہ پہنچا؟ سبحان اللہ۔ کہ یہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے پہ وہ رحمت ہے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، یا اللہ جو میرے مدرسے کے قریب سے بھی گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، غوث سمدانی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اس مدرسے کو ایک خاص رحمت حاصل ہے۔ دنیا بھر سے طالب علم اس جگہ آ کے علم دین کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ یہ حضور سید غوث اعظم کا مینار مبارک، آپ کے مزار مبارک کا، اور یہ مسجد، یہ 2 گنبد ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 2 گنبد کس کے ہیں۔ تو ایک یہ مسجد کا گنبد ہے سفید کلر والا، اور جو دوسرا نیلا گنبد ہے یہ تو پھر سبحان اللہ، یہ تو ہم عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کا گنبد ہے، سبحان اللہ، جسے ہم تصویروں میں دیکھا کرتے تھے، جسے ہم تصور میں چوما کرتے تھے۔ کتنے گھر ایسے ہوں گے جن گھروں میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گنبد کی تصاویر لگی ہوگی، اور اس پہ وہ کبھی پھول کے ہار ڈالتے ہیں، کبھی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی وہ گنبد ہے جو ہم عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے۔ اور یہ مزار مبارک کا دوسرا مینار، اور اس کے ساتھ یہ جو 2 گنبد اور مزید نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحب زادگان کے مزارات ہیں، اور یہ ان کے اوپر گنبد ہے۔ اور پھر اس طرف سے جب ہم آتے ہیں تو یہ مسجد کا احاطہ ختم ہوتا ہے اور مدرسے کا احاطہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آئیں آپ کو اندر کی طرف کی بھی کچھ زیارت کرواتے ہیں۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر خانہ ہے، اس کے اندر جا کر، لیکن ابھی یہاں صفائی وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے، لہٰذا لنگر خانہ ابھی بند ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ لنگر خانہ کھل جائے گا، اور پھر رات کے 11 بجے تک کے روزانہ یہاں پر لنگر پاک چل رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ ان کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، اور سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کھلانا، اور اللہ والے جو ہے ہمیشہ
اپنی زندگی ظاہری پر بھی لوگوں کی اسی طرح خدمت کرتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں دنیا سے، رخصت ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر، تو الحمدللہ یہ اپنے فیضان سے اس طرح الحمدللہ لوگوں کی خدمات کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بغداد شریف کی کیا بات ہے، حضور سید غوث اعظم کی کیا بات ہے اور کیا شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔